غیر شرعی نکاح کرنے کے اوپر 7 سال قید کی اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید ہم جان لیتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے نجم ولی صاحب نے۔ نجم ولی صاحب بتائیے گا اس فیصلے کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو مزید 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے؟ جی، یہ عمران خان صاحب کے لیے اور بشریٰ بی بی کے لیے ایک بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے آج تک یہ تو ہوتا رہا کہ مالی کرپشن کے الزامات لگتے رہے یا اس قسم کے باقی الزامات لگتے رہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی سیاستدان کو اور وزیر اعظم کی سطح کے کسی سیاستدان پر جو الزامات لگے وہ غیر شرعی نکاح کے حوالے سے تھے، اور ان پر جو الزامات لگے گئے جیسے کہ خاور مانیکا نے لگائے یا ان کے ملازم لطیف نے لگائے یا اون چودھری کی جس طرح گواہی گئی، تو اس میں زنا تک کے الزامات شامل تھے۔ یہ ایک بہت ہی سنگین قسم کی صورتحال تھی جس کو انہیں سامنا کرنا پڑا، اور اس میں ایک جس طرح 12 گھنٹے 10 گھنٹے اور 14 گھنٹے تک سماعت ہوئی، اس میں آپس میں تلخ کلامی بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا جو صادق اور امین کا ایک ٹائٹل تھا، اور انہیں یہ ٹائٹل جو ثاقب نثار صاحب کی طرف سے دیا گیا تھا، وہ بری طرح شیٹر ہوا ہے۔ اب جب کہ انتخابات بہت ہی قریب ہیں، ایسی صورتحال میں جب عمران خان کو یہ پورٹرے کیا جاتا تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، تو آج جو مختلف نجم ولی صاحب یہاں پہ میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے کہ ایک بہت ہی پرائیویٹ عمل جو ہے، کسی کا نکاح جو ہے وہ بہت ہی پرسنل ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ہم عدالتوں کے اوپر لوگ اپنی گواہیاں بھی دے رہے ہیں اور قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف بھی دے رہے ہیں، تو کس طرف یہ سیاست جا رہی ہے؟ بردر، جب آپ پبلک آفس ہولڈرز کی بات کرتے ہیں، سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، وزرائے اعظم کی بات کرتے ہیں، تو یہ معاملات جو ہوتے ہیں یہ پرسنل نہیں ہوتے، اور جب شریعت کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ شریعت کے معاملات ہی طے کیے جاتے ہیں۔ آپ مغرب کے اصول اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ امریکہ کے اصول اٹھا کر دیکھ لیجئے، بل کلنٹن کے معاملے کو دیکھ لیجئے کہ جب ان کا مونیکا لیونسکی کے ساتھ جو سارا معاملہ چلا تھا، اس پر امریکہ کی سینٹ کا کیا رد عمل تھا؟ وہ ذاتی معاملہ قرار نہیں پایا تھا، بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ کارروائی ہوئی تھی۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، شریعت کے اصولوں کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 62 اور 63 کے تحت باکردار ہونا چاہیے، تو یہ معاملات تو بہت سنگین ہے۔ میں نہیں سمجھ جی بالکل، معاملہ سنگین ہے، شرعی معاملہ ہے، اور ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارا یہ شرعی معاملہ ہے۔ لیکن نجم ولی صاحب سوال یہ ہے کہ یہی نکاح 2018 سے پہلے ہوا ہے اور اب 2024 آ چکا ہے، 6 سال بیچ میں سے گزرے ہیں، یہی خاور مانیکا، یہی اون چودھری جو آج گواہ ہیں، اس سے پہلے بینیفیشری بھی رہے ہیں عمران خان کی حکومت میں، تب یہ گواہیاں کیوں نہیں پیش کی گئیں؟ شریعت کا معاملہ جو ہے وہ 6 سال بعد کیوں یاد آیا؟ یار، آپ مجھے بہت جذباتی لگ رہے ہیں، اور مجھے آپ بہت ایموشنل لگ رہے ہیں، اور مجھے آپ بہت ہی زیادہ مقدمہ لڑتے ہوئے لڑ گئے ہیں۔ آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہوتا کہ آپ اس عدالت میں جاتے اور جج صاحب کے سامنے جا کے یہ سارے معاملات رکھتے۔ یقینی طور پر جو آپ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھے گئے ہوں گے، یہ بات کہی گئی ہوگی۔ جب آپس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب 10 گھنٹے اور 14 گھنٹے کی سماعت ہوئی ہے، تو یقینی طور پر یہ سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس قانون کی کوئی ایسی شک موجود ہو، کوئی ایسی منطق موجود ہو جس کے تحت 2018 میں ہونے والا جرم جو ہے اب اس پر سزا نہ ہو سکتی ہو۔ اگر کسی نے ماضی میں قتل کیا ہو، اب اس کو سزا نہ ہو سکتی ہو۔ بات تو جرم ہونے کی ہے، اور بات تو اس کی شکایت درج ہونے کی ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں کیا ہوا جرم جو ہے اس کے اوپر 2018 میں ہی کارروائی ہو سکتی تھی، تو آپ بالکل 100% درست کہہ رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ کارروائی اس کے اوپر نہیں ہو سکتی ہوگی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک شرمناک واقعہ ہوا، اور وہ شخص جس نے ملک کو بہت سارے بحرانوں کا شکار کر دیا، جو خود جو تھے اخلاقی اور کرپشن میں ملوث تھے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکہ سے، اسرائیل سے اور انڈیا جیسے ممالک سے فنڈنگ لی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا، انہوں نے توشہ خانے سے جتنی خریداری کی اس کے حوالے سے کوئی ان کے پاس انہوں نے پیسے کہاں سے لیے، وہ کس طرح گھڑی بیچی گئی، کس طرح وہ پیسے جو ہے پاکستان میں واپس آئے، کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ تو ہم کس کرپشن کی بات کریں جس میں ہمیں یہ ثاقب نثار کے صادق اور امین جو ہے انڈلج نظر نہیں آتے؟ اور کسی کے گھر میں جانا اس کے سابق شوہر کی طرف سے، اس کے ملازم کی طرف سے، اور تو اور مفتی سعید کی گواہی کو شاید آپ نے نہیں سنا، انہوں نے جو کچھ کہا، یہ سارے معاملات بہت سنگین نوعیت کے ہیں۔ اور عمران خان میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم بنے ہیں جن کو اخلاقی جرائم میں اور اس قسم کے سنگین اخلاقی جرائم میں سزا ہوئی ہے۔ اور مجھے یہاں پر تعریف کرنی ہے میاں نواز شریف کی کہ پرویز مشرف کا ماشاء اللہ رہا، یہاں پر عمران خان اور جنرل باجوہ کا انڈکلیئرڈ مارشاء اللہ رہا، لیکن وہ نواز شریف کے بارے میں کوئی ایک ایسی چیز سامنے نہیں لا سکے، کوئی کال نہیں لا سکے، کوئی چیز نہیں لا سکے۔ نجم ولی صاحب ساتھ رہیے گا، ابھی ہمیں طاہر ملک صاحب نے جوائن کیا ہے۔ طاہر ملک صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا،
طاہر ملک صاحب اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور یہ جو مقدمہ تھا یہ مورل جو گراؤنڈ تھی ان کے اوپر زیادہ تھا، شریعت کے اوپر زیادہ تھا، اخلاقیات کے اوپر زیادہ تھا۔ دیکھیں، اگر آپ پہلے تو مطلب میں وہ خوشی سے نہیں کہہ رہا، میں ایک سٹیزن کے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں یہ تو اتنی توقع بن گئی ہے کہ مطلب روز یہ پتا تھا کہ اس میں عام بندے سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہے گا کہ اس میں سزا ہوگی۔ تو مجھے یہ لگا کہ باقی جو مقدمے تھے اگر آپ سائفر پہ جائیں یا اپنا توشہ خانہ پہ جائیں یا 9 مئی پہ جائیں گے تو وہ مقدمات کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ریاست غصے میں ہے، یہ سیاسی مقدمات ہیں، جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے، مگر کیونکہ عمران خان کا جو ایک جو پرسنالٹی تھی اس میں اخلاقیات بہت گنے جاتے تھے۔ مثلا انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی، انہوں نے کریکٹر کی بات کی، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، بے شمار دفعہ انہوں نے ریلیجن کا مطلب آیتیں سنائی۔ تو مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی سوچا گیا کہ یہ جو امیج ہے، یہ جو ایک اچھے مسلمان کا امیج ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ مطلب میں کوئی اس پہ کوئی لڑ نہیں رہا۔ تو مجھے لگا اس کا کوشش یہ ہے، اس فیصلے سے 7 سال تو میٹر ہی نہیں کرتے، ان کو پہلے 14 بھی ہوئی ہے، 10 ہوئی ہے، بلکہ کل ہی اپنا وہ مانی چیئرمین نے مذاق بھی کیا اپنے جج صاحب کے ساتھ کہ وہ جی ٹھیک ہے طاہر ملک صاحب، آپ کا موقف بھی سامنے آ گیا، نجم ولی صاحب نے بھی بڑا بریف ہمیں کیا اس کیس کے اوپر، شکریہ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو مزید 7 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، آپ کو یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 5 لاکھ جرمانہ اور بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنا دی گئی ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔